السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور سبھی قارئین و ناظرین، آج سورۃ البقرہ پارہ 2 یعنی سیقول کا سبق ہوگا، سبق نمبر 36۔ گزشتہ سبق نمبر 36 کے نام سے سبق ہوا تھا، لیکن وہ سبق 38واں سبق تھا، تو تھوڑی سی بھول کی وجہ سے سبق نمبر 38 کو 36 کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ خیر، سبق تو مکمل صحیح ہے، صرف نمبر کا فرق ہے، یعنی 2 پیج پہلے وہ ہو گیا ہے، 2 پیج بیچ میں چھوٹ گئے تھے، اور یہ جو سبق ہے یہ 2 پیج چھوٹ گئے تھے۔ تو آج سبق نمبر گویا کہ 37 ہے۔ اصل ترتیب کے اعتبار سے، سیریل کے اعتبار سے 36 ہے، لیکن اب چونکہ روزانہ سبق جو اپلوڈ کیا جاتا ہے اس حساب سے سبق نمبر 37 رہا۔ سیریل کے اعتبار سے 36 ہے، اور پارے کے اعتبار سے سیریل کے اعتبار سے 37 ہے، پارے کے اعتبار سے 36 ہے۔ تو اس کے لیے آپ 35 کے بعد اس 37 والے سبق کو سننا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ روزانہ کی ترتیب باقی رہ سکے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کل 37 ہوگا، اور اس کے بعد پھر برابر کنٹینیو چلے گا۔ تو شروع کرتے ہیں روزانہ کی ترتیب پر، یعنی سورہ بقرہ سبق مکمل تجوید کے ساتھ، ضروری قواعد کے ساتھ، اور کچھ دعائیں یا احکام قرآنی ہوں گی تو اس کے بھی ذکر کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔
اب اس کے قواعد ذکر ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم سبق میں کہاں پر کس طرح رکنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ پہلی آیت میں طوا ہے، یہاں پر رک جانا چاہیے، طوا یہاں پر بھی رک جانا چاہیے، آیت تو رکنا ہی ہے۔ صاد یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، رکنے کی اجازت بھی ہے۔ جیم یہاں پر رک جانا چاہیے، حضوم یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا چاہیے، رکنے کی اجازت اس وقت ہے جب آپ کی سانس بس نہ رہی ہو، بہتر یہ ہے اور سب سے افضل یہ ہے کہ ملا کر پڑھے۔ یہی وہ چند ضروری یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں رکنے کے طریقے، آداب وغیرہ، لیکن اس پہلی آیت میں دیکھنا یہ ہے فَإِن نون ساکن کے بعد طوا آیا ہے۔ طوا کس پر آیا ہے؟ نون ساکن کے بعد طوا جو ہے یہ ہے حروف اخفاء، یعنی غنہ کرنے کے حروف میں سے طوا آیا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے آسان طریقہ جو ہم نے گزشتہ بتایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حروف حلقی یعنی اظہار کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کو یاد رکھیں۔ نون ساکن کے بعد ان 6 میں سے کوئی ایک آ جائے تو یہ اظہار ہوگا، یعنی جلد پڑھنا ہوگا، ورنہ غنہ کرنا ہوگا۔ یہاں پر تو ان 6 میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، تو لہذا آج کا سبق ان باتوں کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں اس کی ترتیب اور ضروری باتیں بتائی جائے گی۔